السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، آیت نمبر ہم 7 تک کیا تھا ہم نے، سورہ البروج کر رہے تھے۔ وما نقموا منہم، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا ان سے، الا مگر یہ کہ یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ زبردست تعریف والے پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 2 نام یہاں پر اسماء الحسنی آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی زبردست ہے، کوئی اس کے احکامات کی تعمیل میں حائل نہیں ہو سکتا، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور الحمید ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے افعال پر، اپنے اعمال پر، سب پر یعنی کہ خوب تعریف والا ہے، اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو مومنین سے انتقام لیا، یعنی ان کو آگ کی خندقوں میں پھینکا اور وہاں پر جلایا، اور پھر اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ وہ ہستی جو زبردست ہے، خوب تعریف والا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ، اگر انہوں نے مسلمانوں کو دنیا میں مار بھی دیا تو کیا حاصل؟ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا مقابلہ کس ہستی سے ہے۔ وہ اللہ جو زبردست ہے، جو قائم و دائم ہے، جس کو زوال نہیں ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ہے وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تو بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، تو یہ بچ کر اللہ سے کہاں پر جا سکتے ہیں؟ یہ دراصل مومنین کی بھی تسلی کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی، کہ اللہ کی قدرت پر ہم بھروسہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی زبردست ہے۔ وہ اگر نہیں پکڑے تو یہ نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو مہلت دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جب چاہیں اور پکڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ حمید ہے، وہ اپنی ذات میں محمود ہے۔ کوئی اگر ایمان لاتا ہے نہیں لاتا تو اس سے اللہ کی شان یا بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں محمود ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت آج دنیا میں بھی انہی کی، اور قیامت کے دن بھی خالصتاً انہی کی ہوگی۔ یعنی یہاں پر تو کچھ اختیار ان دنیا کے بادشاہوں کو ملا ہوا ہے، لیکن یہ نہ بھولیں کہ اصل بادشاہت اللہ ہی کی ہے، جو ہر چیز پر خوب نگران ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مومنین کے ساتھ۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، تو یہاں پر بتایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ تو یہاں پر جیسے ظاہر ہے اس کا شان نزول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں آپ کے ساتھی صحابہ کرام ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو بھی اس طرح تاریخ میں بھی، ماضی میں بھی کر چکے مومنین کے ساتھ، تو یاد رکھیں کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یعنی جیسے انہوں نے مومنین کو دنیا میں جلایا، تو آخرت میں ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور سمجھ آ رہی ہے کہ ثم لم یتوبوا، یعنی اگر اتنے بڑے جرم سے بھی وہ توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی تو وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہاں پر جلنے کا عذاب لیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک طرف ان لوگوں کا حال بتایا جو کہ مومنین کو فتنے میں ڈالتے ہیں، اور دوسری طرف ان لوگوں کا حال بتایا جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں، انہی کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایمان اور عمل صالح کا ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، ایک کے بغیر دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یعنی خالی ایمان لا کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے جنت پکی ہے، اور اسی طرح وہ اعمال جو بغیر ایمان کے ساتھ کیے جائیں ان کا اللہ کے ہاں ویٹیج نہیں ہوگا۔ انسان ایمان لے آتا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتا ہے، اس کے بعد وہ کوئی عمل کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ مثلا اگر آپ اللہ کے وعدوں پر یقین لے آئے، جیسے روزانہ کی میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں کہ تسبیح وغیرہ کرنا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں مخلوق کا رزق رکھا گیا ہے، اور استغفار کی تسبیح کرنا کیا ہے کہ اس سے آسمان و زمین سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جب ہم یہ تسبیحات اپنی عادت میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، یعنی عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور پھر ہم اور عمل کرتے ہیں، پھر اور ایمان بڑھتا ہے، تو یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ عطا فرما دے۔
تو بنیادی طور پر کیا ہے کہ یہی دراصل فوز الکبیر ہے، بڑی کامیابی ہے کہ انسان دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہاں جہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اور کافر یہ نہ بھولیں کہ بے شک پکڑ تیرے رب کی ضرور سخت ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج یہ چھوٹے ہوئے ہیں تو فکر نہیں کرو، تیرا رب جب ان کو پکڑنے پر آئے گا تو اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اس کی رب بڑی سخت ہے۔ انہو ہوا یبدی و یعید، بے شک وہی تو ہے جو ابتدا کرتا ہے، یعنی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہ یعید، اور وہ لوٹاتا ہے، یعنی وہ قدرت رکھتا ہے کہ دوبارہ سے لوٹا دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں کو پیدا کیا گیا تو پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، اور اب تو ماڈل موجود ہے، ماڈل کے بعد دوبارہ پیدا کر دینا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو پہلے نئے سرے سے ہی پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور اس میں بھی عبرت ہے اور تنبیہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کر کے تمہارے اعمال کا حساب لیں گے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، لیکن ساتھ ہی بتایا اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے، یعنی مجرموں سے بھی اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتے ہیں، وہ کسی کو خواہ مخواہ عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، وہ تو اس وقت صرف سزا دیتے ہیں جب انسان بار بار کے سمجھانے پر بھی سرکشی سے باز نہیں آتا۔ ذو العرش المجید، اللہ تعالیٰ تو عرش والے ہیں، صاحب فضل و کرم ہیں، بزرگ و برتر ہیں، اور عرش کا مالک ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ پوری کائنات کا مالک ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ کا عرش تخلیقات میں سب سے بڑا ہے، اور یہ ایک کینوپی کے ساتھ ساری تخلیقات پر چھائے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجید ہیں، بزرگ و برتر ہیں۔ تو انسان کو دراصل متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابل سرکشی کو چھوڑ دے اور گستاخانہ رویہ چھوڑ دے، نہیں تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ آگے فرمایا فعال لما یرید، وہ کر ڈالنے والا ہے واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکیں یا اس میں مانع یا مزاحم ہو سکیں، یعنی نظر یہی آتا ہے کہ ظالم اپنا ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور شاید اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو جب چاہیں ان کو پکڑ لیں۔ حل اتاک حدیث الجنود، اب یہاں پر مسلمانوں کے لیے تسلی ہے تاریخی مثالوں سے، اور کافروں کے لیے مزید تنبیہ ہے کہ کیا آئی تمہارے پاس لشکروں کی خبر؟ وہ لشکر کون سے تھے؟ فرعون و سمود، فرعون کے اور سمود کے۔ فرعون کو اپنی سلطنت، حکومت، لاؤ لشکر پر بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور سمود جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھے بیٹھے تھے، جنہوں نے اپنے مکانات تک پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے تھے، شہروں کے شہر اندر آباد کر رکھے تھے، اور خود اپنے منہوں سے کہتے تھے کہ قوت میں ہم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے، مگر جب ان لوگوں نے گھمنڈ میں آ کر اللہ کے خلاف سرکشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور قومیں کی قومیں تباہ ہو گئیں، کیونکہ آیا حل اتاک حدیث الجنود۔ تو بل الذین کفروا فی تکذیب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یہ تو دراصل جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کی پکڑ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کافر ان کا تو وتیرہ ہی بن گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آیات نازل ہوتی ہیں یہ ان کو جھٹلانے پر کے درپے ہو جاتے ہیں۔ فرعون اور سمود کے لشکر بھی یہی کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ دیکھیں کہ فرعون اور فرعونیوں کو سب کے سب کو دریا میں غرق کر دیا گیا، اور سمود والوں پر بھی جو ہے اللہ کا عذاب اترا۔ تو یہ جو آج جھٹلا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ ہوش کریں۔ واللہ من ورائہ محیط، اور اللہ تو ان کو آگے پیچھے سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی وقت برے انجام سے دوچار کر سکتے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، اور جس قرآن کو یہ جھٹلانے کے در پر ہو رہے ہیں وہ تو بڑے بلند پایا مرتبے کا حامل ہے۔ اس قرآن کو جھٹلانے سے قرآن کا کیا بگڑتا ہے، اور قرآن کو کیا یہ جھٹلاتے ہیں؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اصل میں تو یہ اللہ کے مقابل آ رہے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اور رسول کو کیا جھٹلاتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ رسول تو ان کے درمیان صادق اور امین مشہور تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام دیا، وحدانیت کی طرف بلایا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے درپے ہو گئے۔ تو دراصل یہ تو اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ قرآن تو
بڑی عظمت اور شان والا ہے، اس کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فی لوح محفوظ، یہ تو لوح محفوظ میں ہے، یعنی اگر یہ اس کو جھٹلائیں گے تو اپنی حرکت کے پاداش میں خود ہی تباہ ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا لکھا ہوا تو اٹل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی لوح محفوظ میں ثبت کر رکھا ہے جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، وہ ہر طرح کی دست برد سے، رد و بدل سے اور ترمیم اور تنسیخ سے پاک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس صورت کا نزول اس وقت ہوا جب مسلمانوں پر ظلم و ستم بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ ان کی تسلی کے لیے یہ آیات اتاری جا رہی ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، ایسے واقعات تو پہلے بھی ہوتے رہے، لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، پوری کی پوری قومیں آگ میں ڈال دی گئیں صرف اس گناہ کی پاداش میں کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیں۔ تو انسان یاد رکھے کہ روز جزا ہے، اس دن ہر کوئی اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، اور دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ضرور ایسا ہوتا ہے، اور تم دیکھتے نہیں تاریخی مثالوں سے سمجھایا گیا کہ کیسے فرعون و ثمود کو ہلاک کر دیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں تو اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ کافر تو صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے اسلام کے خلاف تلے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہم پر تکالیف آتی ہیں تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ لوگ تو امن میں ہیں اور ہم ہی کو ہی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تکالیف دی جا رہی ہیں۔ ضرور ایک ایسا دن آئے گا جب حق کا بول بالا بھی ہوگا، اور اگر ہم وہ دن نہیں بھی دیکھیں گے تو جنت میں تو اپنی نعمتیں انشاءاللہ پا لیں گے۔ تو اس راہ پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں، کافر اپنا انجام کو پہنچ جائیں گے۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد
في لوح محفوظ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔